اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم خالہ مظلوم کربلا حسین ابن علی علیہ السلام حل من ناصر ینصرنا صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزاداران امام الازہر امام بارگاہ لاس اینجلس کی یہ تیسری مجلس ہے، تھرڈ مجلس ہے، 1443 ہجرہ 2021 کی محرم کی تیسری مجلس الازہر امام بارگاہ لاس اینجلس لائف مجلس ہے۔ میں نے مجلس کا آغاز ایک امام کے ارشاد سے کیا، 2 دن سے، آج بھی اسی سے کیا کہ مولا حسین نے ایک ہیلپ مانگی ہے، مولا حسین نے ایک مدد مانگی ہے کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ امام کا یہ جملہ ہم سب کے لیے ایک بیداری ہے، ایک اویئرنس ہے کہ وی شوڈ نو محرم جبھی بھی آتا ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آنا کہ مولا حسین نے ہم سے مدد مانگی ہے، وہ جذبہ پیدا ہونا، وہ فیلنگز پیدا ہونا کہ آئی شوڈ ہیلپ امام، یہ سب سے بڑا رتبہ ہے اور سب سے بڑا جذبہ ہے، سب سے بڑی عبادت ہے۔ آپ لاس اینجلس میں رہیں، آپ امریکہ میں رہیں، دنیا کے کسی حصے میں رہیں، لیکن یہ فیلنگز پیدا ہونا کہ مجھ سے مدد مانگی ہے، اینڈ یو شوڈ فیل پراؤڈ کہ مولا حسین نے آپ سے مدد مانگی اور ہیلپ مانگی ہے، اور ہم کو تیار کرنا ہے اپنے آپ کو۔ محرم ہر سال ہم کو تیاری کرواتا ہے کہ دیکھو تمہارے کانوں میں، تمہارے ذہن میں، بیک آف یور مائنڈ تمہارا یہ رہنا کہ امام نے ہم سے مدد مانگی۔ کب مانگی؟ پورا گھر لٹنے کے بعد امام نے ہم کو وہ عزت دی کہ اے میرے چاہنے والوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو آج بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، آج بھی میرے ڈورس آر اوپن، اف یو ریئلی وانٹ ٹو ہیلپ می یو کین، بٹ ہاؤ، یہ ہے کہ ہاؤ وی کین ہیلپ امام۔ اسی پہ پورے مجلسیں ہو رہی کہ ہاؤ کین وی ہیلپ امام۔ امام کی مدد، میں نے بار بار کہا، امام کو ہم سے دنیاوی لحاظ سے کچھ نہیں چاہیے، ہی ڈزنٹ نیڈ اینی تھنگ، لائک ہم کو کوئی ہماری پراپرٹی، ہمارے پیسہ، ہماری دولت کچھ نہیں چاہیے، صرف ایک ہی چیز مولا حسین ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ کیا کہ جس چیز سے، جن چیزوں سے کے لیے میں نے یزید سے جنگ کی، پلیز یو ڈونٹ ڈو اٹ، تم مت کرو وہ۔ اس لیے کہ دوستو، اگر یزید نے مثال کے طور پہ میوزک، غنا، ڈرنکس، لکھر، یہ ساری چیز اور پوری چیزیں، میں 1-2 چیزیں لے رہا، صرف آپ ویسٹ میں رہتے ہیں تو میں اپنے یوتھ کو بول رہا کہ پلیز نیور ان یور لائف کبھی بھی ڈرنک نہیں کرنا۔ یو نو ویری ویل کہ ڈرنک کئی چیزیں ہیں، لیکن وہ چیز جو اسلام نے جس کو حرام کیا ہے کبھی زندگی میں نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ کرنے والا، شراب پینے والا سکرات موت سے مرتا ہے۔ اللہ مجھے معاف کر دے، جو بھی ڈرنک کرے گا وہ سکرات موت سے مرے گا۔ بدترین گناہوں میں سے گناہ بتایا گیا، گناہان کبیرہ ہے۔ آج تھوڑی دیر اس پہ بولتا ہوں۔ سکرات موت، یو نو واٹ از سکرات موت؟ 6 مہینے، 8 مہینے روح نکلتی نہیں، اللہ معاف کرے۔ یہ وہ تکلیف ہے کہ مثال کے طور پہ پیر سے نکلی گھٹنوں تک آ گئی، گھٹنوں سے نکلی سینے تک آ گئی، رکی ہوئی ہے، باہر آتی نہیں، ملک الموت لیتا ہی نہیں، اور اتنی تکلیف میں رہتے، ایک ویجیٹیبل بنے ہوئے رہتے۔ اس لیے یہ وہ گناہ ہے
کہ جس کو اسلام نے منع کیا، یہاں تک کہا گیا کہ اس ٹیبل پہ آپ کھانا نہیں کھا سکتے کہ جس ٹیبل پہ شراب سب ہوتی. آئی نو ویسٹ میں آپ لوگ رہتے، ویسٹ میں اٹس اے ویری کامن. آپ کے فرینڈ سرکل میں، یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا، کہ تمہارے دوست ہیں، تمہاری پارٹیز ہیں، کرسمس پارٹی ہو، نیو یارک پارٹی ہے، آفس کی پارٹیز ہو، کبھی نیور تم اپنے ریلیجن میں یو ہیو ٹو بی ویری اسٹرانگ. اصول میں یاد رکھو، مولا حسین نے اصول میں کبھی کمپرومائز نہیں کیا. کسی امام نے اصول میں کمپرومائز نہیں کیا. یہ نہیں کہ چلتا ہے، نو نو. تو کوشش یہی کرو کہ کبھی نیور، کوئی بھی کیسی بھی پارٹی ہو، کسی باس کو، کسی کو امپریس کرنے کے لیے ڈونٹ ٹیک ایون گلاس آف وائن ان یور ہینڈ. کبھی ہاتھ میں بھی نہیں لینا. میں جنرل میسیج دے رہا اللہ سر امام بارگاہ کے پلیٹ فارم سے. کبھی نیور اگر وہ بولے کہ کوئی بات نہیں، جسٹ ٹیک دا گلاس، نو. بولو یہ ہمارا ریلیجن اس کو پرمٹ نہیں کرتا. اگر تم نے یہ کام کر لیا اور تم جیت گئے، اور ویسٹ میں اتنا کامن ہے، آئی نو کہ کتنا کامن ہے، کہ بعض وقت آپ کا باس بول رہا، بعض وقت کسی کا پریشر ہے. ہر پریشر کو برداشت کرو، لیکن اور کیا کرو، ایوائڈ کرو ایسی پارٹیز کہ جس پارٹیز میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور یزید اس کو اوپن کر دیا تھا. جب یزید دربار میں آتا تھا، یعنی دربار میں آتا، وہ اپنے آپ کو سکسیسر بول رہا پروفٹ کا، لیکن اس کے ہاتھ میں گلاس آف وائن ہوتی تھی. وہ ڈرتا نہیں تھا، وہ ظالم تھا، ظالموں کا ظالم تھا. وہ اوپن گناہ کرتا تھا. کبھی اوپن گناہ مت کرو، گناہ کرو ہی مت. غلط مت سمجھو، گناہ کرنا ہی نہیں ہے. لیکن اگر کبھی کوئی ایسا گناہ ہو گیا، لا علمی سے ہو گیا، تو ایک کوشش کرو کہ کبھی گناہ، اور فوراً گناہ کر کے استغفار کرنا. اگر کوئی تم سے غلطی ہو گئی، گناہ، میں یہ نہیں بول رہا خدا نہ خواستہ کوئی غلط نہیں سمجھے، میں بول رہا گناہ کرو، گناہ کر کے معافی مانگو. نو 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 نو، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میرا بولنا یہ ہے کہ کبھی گناہ نہیں کرنا، خدا نہ خواستہ کبھی کسی سے سہون گناہ ہو جائے، غلطی سے ہو جائے، فوراً اس کو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو. اس دیکھیں نصرت امام کے لیے سارے وہ کنڈیشنز ہیں کہ ان کنڈیشنز کے تحت ہی تم امام کی نصرت کریں گے. اور امام کی نصرت اگر کوئی بولتا کہ نہیں کرے تو کیا فرق پڑتا، کہ نہیں کرے تو کیا فرق پڑتا، تم منو سالوں جو ہے ان تھاؤزنڈس اینڈ تھاؤزنڈس اینڈ تھاؤزنڈس اینڈ تھاؤزنڈ ایئرس نیچے زمین کے نیچے رہو گے. رہ سکتے زمین کے نیچے اتنا؟ ہم بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے، لاس اینجلس میں، امریکہ میں بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے، ہم رہ سکتے نیچے؟ وہ تکلیف ہے، وہ اندھیرا ہے، اس اندھیرے میں رہنا ہے. لڑکا ہو لڑکی ہو، عورت ہو مرد ہو، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ہم رہ سکتے نیچے؟ وی کانٹ، نہیں رہ سکتے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جسٹ ایوائڈ. یہ جو دن ہے نا، دعا کرتے رہو کہ پروردگار گناہ سے محفوظ رکھ ہم کو، گناہ سے اور ایوری ڈے کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے سوری. آپ انگلش میں بولیں، ڈزنٹ میٹر، آپ کنٹینیوس بولتے رہے اللہ آئی ایم سوری، آئی ایم سوری، آئی ایم سوری، آئی ایم سوری، آئی ایم سوری. اور یہ دعا کرتے رہنا کہ اللہ ہم کو گناہ سے محفوظ رکھے. یہ سب سے بدترین جو بیڈ ڈیڈز ہیں نا، جو تمہارے انکریز ہوتے رہیں گے، تمہارے گڈ ڈیڈز ختم ہو جائیں گے، ریز ہو جائیں گے، اور بیڈ ڈیڈز انکریز ہو جائیں گے. اگر بیڈ ڈیڈز انکریز ہو گئے تو دین وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے بگ پرابلم. دین وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے بگ پرابلم. دوستو یہ لائف بہت کم ہے. جتنا ہو سکے کام کرو، جتنا ہو سکے امام کے لیے کوئی کام کرو. اپنی لائف کو ڈیوائڈ کرو، ٹائم کو ڈیوائڈ کرو. ڈیوائڈ کر کے وہ کام کرنے کی کوشش کرو. دعا کرنا، آلویز دعا کرتے رہنا کہ اللہ تو گیو می چانس، اللہ تو شیطان سے پروٹیکٹ کر، اللہ تو مجھے شیطان. چوتھے امام کا واسطہ دے کے، چوتھے امام کا واسطہ دے کے، فورتھ امام، امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. امام کا واسطہ دے کے دعا کرنا کہ پروردگار تو مجھے شیطان کے شر سے محفوظ رکھ. یہ اتنا خطرناک شیطان کا شر ہے. شیطان کبھی چھوڑتا نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے تم کو لا کے کوئی نہ کوئی گناہ میں مبتلا کر دے گا. اور ایک دفعہ تم سٹارٹ کرو گے تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. یہ کئی چیزیں ہیں کہ جو ہم کو ہماری لائف میں اگر چینج نہیں آتا. محرم میں یہ چیزیں، جس مثال کے طور پہ یہ محرم ہے 1443 ہجری کا محرم ہے، آپ یہ ڈیسائیڈ کر لو کہ میں یہ چیزیں نہیں کروں گا.
جو بھی آپ, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, یو نو ویری ویل, 1000 چیزیں ہیں کہ میں یہ بھی چھوڑ دوں گا, یہ بھی چھوڑ دوں گا, یہ بھی چھوڑ دوں گا, یہ بھی چھوڑ دوں گا. دوستو ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم کیا چیز کر رہے ہیں, واٹ وی آر ڈوئنگ رانگ. اور اس کے لیے اگر آپ کوشش کریں گے تو امام حسین کی تمہاری مدد ہوگی. اور اگر تم نے مولا حسین کے لیے کام کیا تو زندگی یاد رکھو, تمہاری لاس اینجلس میں زندگی ایسا گرو کرے گی. یو ول گرو ان یور لائف, یو ول گرو ان یور لائف. اتنا تم گرو کرو گے, اتنا گرو کرو گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنا مولا دے سکتے. حسین کے خزانے میں کمی نہیں ہے, مولا حسین کے خزانے میں کمی نہیں ہے. اللہ اتنا کریم ہے, اللہ اتنا کریم ہے, اللہ اتنا مرسیفل ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پروردگار نے 2 فرشتے, 2 اینجلز, ایک رائٹ شولڈر پہ, ایک لیفٹ شولڈر پہ. یہ عجیب روایت ہے, غور سے سنو کہ اللہ کتنا مرسیفل ہے, اللہ کتنا کریم ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہ کتنا مرسیفل ہے. پہلا جو رائٹ سائڈ کا شولڈر ہے پہ جو اینجل ہے وہ تمہاری سارے گڈ ڈیڈز کو لکھتا ہے, سارے گڈ ڈیڈز کو لکھتا ہے. اور لیفٹ سائڈ کا جو شولڈر ہے پہ جو اینجل ہے وہ تمہارے سارے بیڈ ڈیڈز کو لکھتا ہے, یعنی گناہ جو لکھتا ہے, یہ ساری نیکیوں کو لکھتا ہے. معصوم سے پوچھا گیا, چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے, اللہم صلی اللہ محمد, امام سے روایت ہے کہ رائٹ شولڈر والا ساری نیکیوں کو لکھے گا, لیفٹ شولڈر والا سارے گناہوں کو لکھے گا. تو امام سے پوچھا گیا, مولا یہ جو کب سے آتا ہے؟ انہیں 15 ایئرس, لڑکا جب 15 ایئرس کا ہوتا ہے, ہر چیز جب واجب ہو جاتی جب وہ شولڈر پہ وہ اسائن ہوتا ہے, اس کی ڈیوٹی اسائن ہوتی. اور جو لیفٹ والا ہے اس کو بھی 15 ایئرس میں ونس ہر چیز واجب ہو جائے گی تو یہ دونوں فرشتے تمہارے پاس آ جائیں گے, یہ تمہارا ریکارڈ رکھیں گے. اور یہ سارا ریکارڈ ڈے آف ججمنٹ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. اس کو ایزی مت لو, ڈے آف ججمنٹ از ویری 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 ڈیفیکلٹ. وہ ایک دن 50,000 ایئرس کا اللہ نے بنایا ہے, 50,000 سنہ کا ہے, 50,000 ایئرس کا وہ ایک دن ہے. ایزی مت لو کہ آپ کیا فرق پڑے گا, سب سے زیادہ پرابلم ہے. اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے, اتنا امپورٹنٹ ڈے آف ججمنٹ کہ ایوری ڈے مور دین 1 بلین مسلمس ہیں دنیا میں مور دین 1 بلین مسلم. یہ سارے کے سارے مسلمس, یہ سارے کے سارے ہر روز اللہ منیمم 10 ٹائمز ہم سب کو یاد دلا رہا کہ دیکھو ڈے آف ججمنٹ از کمنگ, ڈے آف ججمنٹ از کمنگ. کب؟ یہ کہہ کے یاد دلاتا کہ مالک یوم الدین, مالک یوم الدین, وہ دن آنے والا ہے. اس دن کا مالک کون ہے؟ اس دن کا مالک کون ہے؟ ڈے آف ججمنٹ. تو اس دن ہمارے اعمال کھلیں گے. اللہ مجھے معاف کرے, اللہ مجھے معاف کرے. اگر اس میں بیڈ ڈیڈ زیادہ ہے تو سامنے جہنم ہے, ہیل جس کو ہم بولتے ہیں نا, وہ بالکل سامنے ہے. تم کو جہنم کو ایزی مت لو, یہ مت بولو کہ نہیں میں تو نہیں جاؤں گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر تم ڈرنک کرو گے ریگولرلی, مثال دے رہا, کئی گناہ ایسے ہیں کہ جو نصرت امام کو بھی روکیں گے اور وہاں جانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی, تم چلے جاؤ گے. میں بہت ایزی, میں ایزی لے کے پڑھا, آپ ایزی لے کے سن رہے. پلیز تھنک واٹ آئی ایم سیئنگ, تھنک واٹ آئی ایم سیئنگ. سیدھا جہنم میں بھیج دیا جائے گا. اور جہنم میں کوئی پکار نہیں ہے, کوئی سننے والا نہیں ہے. اللہ معاف کرے. وہاں کی آگ انتہا سے زیادہ سخت آگ ہے. 70 مرتبہ وہ آگ کو گل کیا گیا, بجھایا گیا, تو اس کے بعد یہ آگ بنی. کہ اب یہ آگ کو بھی ہم ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے, لیکن وہ اتنی سخت ہے. اگر یہ گناہ کرتا رہا انسان, کون سا, ڈرنک کرتا رہا, بیک بیٹنگ کرتا رہا, ماں باپ کو کی ریسپیکٹ نہیں کر رہا, اللہ اکبر, اللہ معاف کرے, ایلیگیشنز لگا رہا, حرام کھا رہا, یہ سارے وہ گناہ ہیں دوستو کہ جو تم کو آخرت میں سب سے زیادہ پرابلم کریں گے. یو بلیو اٹ اور یو ڈونٹ بلیو, ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس. آپ کی بلیو نہیں کرنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اور یہ کہاں سے عذاب شروع ہو جائے گا؟ خبر سے عذاب شروع ہو جائے گا. تو اس گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. اگر انسان اس گناہ سے محفوظ رکھے, آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے, آپ کو دعا کرنا ہے, اور آپ کو ایسی پارٹیز کو ایوائڈ کرنا ہے, ایسی جگہوں پہ جانے کے لیے ایوائڈ کرنا ہے کہ جہاں پہ یہ گناہ ہو رہا. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ ہم کو توفیق دے, اللہ ہم کو توفیق دے. اگر آپ کو مل گئی توفیق تو دن آپ امام کے لشکر میں شامل ہو سکتے ہیں. امام کے لشکر میں شامل ہونے کے یہ وہ کنڈیشنز ہے کہ جو سب کے لیے ہے.
یہ نہیں کہ اس کے لیے ہے اس کے لیے نہیں ہے. تو یہ جو دو فرشتے ہیں, دو اینجلس ہیں, ایک رائٹ سائڈ پہ ہے ایک لیفٹ سائڈ کے اوپر ہے. رائٹ والا فرشتہ جو ہے وہ نیکیوں کو لکھتا, گڈ ڈیڈز کو لکھتا. لیفٹ شولڈر والا بیڈ ڈیڈز کو لکھے گا. اور یہ دونوں ڈے آف ججمنٹ میں اپنے اپنی فائل اپنا, میں آپ کی لینگویج میں بول رہا, اپنے کمپیوٹر کو کھولیں گے, کھول کے بتائیں گے کہ پروردگار اس بندے نے اتنی نیکیاں کی اور اس بندے نے اتنے گناہ کیے. اب آپ امام سے پوچھا گیا, یہ امام سے روایت ہے, چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتاؤ کہ کیا ایک ہی فرشتہ پوری زندگی رہتا؟ مثال کے طور پہ 15 ایئرس میں ڈیوٹی اسائن ہوئی اور یہ بندہ زندہ رہا 75 ایئرس, تو 15 مائنس 75 60 ایئرس, کیا 60 ایئرس تک رائٹ سائڈ پہ جو نیکی لکھ رہا وہ ایک ہی رہتا یا ایوری ڈے چینج ہوتا؟ امام نے کہا نہیں, ہر 12 گھنٹے میں چینج ہوتا, ایوری 12 آورس یہ فرشتے کی ڈیوٹی چینج ہوتی. میں مثال دے رہا, ایگزامپل دے رہا, صبح فجر سے شروع ہوا عشاء تک رہا, اس کی ڈیوٹی. تم فجر سے صبح عشاء تک جتنی تم نے نیکیاں کی, جتنے تمہارے گڈ ڈیڈز ہیں وہ لکھے گا. اور عشاء کے بعد دوسرا فرشتہ آ جائے گا. اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے فرشتوں کی. اللہ کی یہ ایسی مخلوق ہے, یہ ایسا کریشن ہے اللہ کی. دنیا میں جو انسان ہیں, ہم جیسے انسان ہیں, دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کو آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, ایک رف اپروکسیمیٹلی آپ بتا سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں اتنے ٹریلین لوگ رہتے ہیں. اس لیے کہ ہر کنٹری کا اگر سینسیکس آپ نکالیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ انڈیا میں اتنے ہیں, امریکہ میں اتنے ہیں, کینیڈا میں اتنے ہیں, آسٹریلیا میں اتنے ہیں, سب معلوم ہو جائے گا. کب معلوم ہوگا؟ آج اپروکسیمیٹلی بول رہا کہ اتنے ٹریلین لوگ دنیا میں زندہ ہیں, رائٹ. لیکن فرشتے ایک ایسا کریشن ہے, اینجل سے ایک اللہ کا ایسا کریشن ہے کہ جو کوئی بتا ہی نہیں سکتا, کوئی نہیں بتا سکتا کہ کتنا اللہ کریٹ کر رہا کیا ہے اور کتنا کریٹ کر رہا ہے, سوائے اس کے کہ جس نے خلق کیا ہے, خالق کائنات رب العالمین رب المشرقین والمغربین, جو ہمارا خالق ہے, جو رب العالمین ہے, وہ بتا سکتا, یا وہ بتا سکتا کہ جس کے سامنے یہ کریٹ ہوئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کوئی نہیں بتا سکتا. تو ایک فرشتہ یہاں پہ آ گیا, مثال کے طور پہ فجر سے لے کے عشاء تک اس نے ڈیوٹی دی. اس کے بعد عشاء کے بعد ایک فرشتہ آئے گا, نیا فرشتہ, میں اپنی لینگویج میں بول رہا, اپنے کمپیوٹر کو لے کے, وہ رہے گا فجر تک. تو تم رات میں عشاء سے لے کے فجر تک تم نے جو بھی نیکی کی, مثال کے طور پہ تم نے نماز عشاء پڑھی, مثال کے طور پہ تم نے مجلس کی, مثال کے طور پہ تم نے پیرنٹس کی بڑی عزت کی, مثال کے طور پہ تم نے رات میں غریب کو کسی کو صدقہ دیا, مثال دے رہا ہوں. تو یہ ساری جو نیکیاں ہیں تمہاری وہ اس نے لکھ لیا. اور فجر سے لے کے عشاء تک جو کچھ تم نے اچھے کام کیے, جاب پہ گئے, بزنس کیا, رزق حلال کمایا, فیملی کا خیال رکھا, نمازیں پڑھی, جو بھی تم نے کیا وہ سب لکھ رہا. ایک ایک لمحہ, ایک ایک سیکنڈ کی تمہارے گڈ ڈیڈز لکھتا ہے. اور لیفٹ سائڈ پہ جو فرشتہ ہے وہ ایک ہی رہے گا, وہ چینج نہیں ہوگا, اس کی ڈیوٹی چینج نہیں ہوگی. وہ ایک ہی آدمی, ایک ہی فرشتہ 60 مثال کے طور پہ 60 ایئرس کی تک وہی رہے گا. وہ سارے تمہارے بیڈ ڈیڈز لکھے گا. اللہ معاف کرے, میں نے جھوٹ بولا وہ لکھے گا, میں نے کسی کو ہرٹ کیا وہ لکھ لے گا, میں نے کسی پہ الیگیشن لگائی وہ لکھے گا, میں نے کسی کی بیک بائٹنگ کی وہ بھی لکھ لے گا, میں نے کسی کو اپنے ماں باپ سے مس بیہیو کیا وہ بھی لکھے گا, میں نے اپنی وائف سے مس بیہیو کیا, میں نے کسی مومن کے ساتھ زور سے بات کی, میں نے کسی مومن کو ہرٹ کیا, میں نے رزق حرام کما لیا, میں رزق حرام کھا, مطلب ایک ایک چیز میں کتنے گناہ گناؤ آپ کو. اس نے میوزک سنی وہ بھی لکھے گا, اس نے غنا کیا وہ بھی لکھے گا, اس نے ڈرنک کی وہ بھی لکھے گا, یعنی ہر چیز لکھے گا. وہ داڑھی مون رہا وہ بھی لکھے گا, عورت بے پردہ جاری وہ بھی لکھے گا. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, ہر چیز لکھ دے گا. کب تک؟ 60, مثال دے رہا 60 ایئرس. اس کے بعد اب ڈے آف ججمنٹ آیا کہ جب میرا اعمال نامہ پیش ہوا. لک ایٹ می, لک ایٹ می. اللہ کریم کتنا ہے دیکھو, اللہ مرسیفل کتنا ہے دیکھو, کتنا مرسیفل. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس یہ تسبیح پڑھو, یا غفور الرحیم, یا غفور الرحیم, یا یہ بولو یا عزیز و یا غفار, یا عزیز و یا غفار, بار بار بولو یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یہ بولو یا تواب الرحیم, یا تواب الرحیم. 4 نام میں نے آپ کو دیے. اتنا کریم پروردگار, اتنا کریم پروردگار کہ آپ تصور نہیں کرنا, آپ امیجن نہیں کرنا کہ تم جب یہ تسبیح جتنی دفعہ چاہے پڑھو, جتنی دفعہ چاہے پڑھو,
100 مرتبہ پڑھو, منیمم 18 ٹائمز بولو یا غفور الرحیم یا غفور الرحیم یا غفور الرحیم یا غفور الرحیم, جتنی مرتبہ پڑھو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اپنی زبان پہ یہ پڑھتے رہو, اللہ کا انعام. لیکن یہ دنوں میں یہ تسبیح تو پڑھے, یہ دنوں میں کیا کرنا, آپ کو 4 چیزیں اور بتا دیتا. محرم, پہلی محرم سے 10 محرم, میں نے کل بولا, آج پھر ریمائنڈ کر رہا, 4 مرتبہ سورہ الحم پڑھنا, 4 ٹائمز سورہ الحم پڑھو, پہلی محرم سے 10 محرم تک. آج 3 محرم ہو گئی, کوئی بات نہیں, سورہ الحم پڑھو 4 مرتبہ, 4 مرتبہ پڑھ کے مولا حسین کو ہدیہ کر دو. یہ بہت بہت فائدے کی چیز ہے. اور سارے بولو اس کا ثواب میری ماں, باپ, بھائی, بہن سب کو دے دو, یہ بہت امپورٹنٹ. اس کے بعد اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین, یہ ہر نماز کے قنوت میں پڑھو. فرسٹ 10 days, آپ فرسٹ 12 days آپ پورا محرم پورا زندگی پڑھو, لیکن لازم پڑھو یہ 10-12 دن میں, محرم کے فرسٹ 12 days میں. کیا بول کے, اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین. لڑکا لڑکی, کم از کم تمہارے معصوم بچے, ان بچوں کو سکھاؤ, 5 ان کو بولو, ماں لے کے بیٹھ کے بولے کہ بیٹا جس سے امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت ہو. اتنا تو بول سکتے. یو آر ناٹ ٹیکنگ اینی نیم, نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, زیارت عاشورہ ہے, یہ تو بول سکتے نا کہ اللہ مولا حسین کے قاتلوں پہ لعنت ہو. دوستو یہ بہت ضروری ہے. یہ ہم جب تک بچوں کو یہ تبرہ نہیں سکھائیں گے یہ لوگ دور ہو جائیں گے. آپ ویسٹ میں رہتے, میں جانتا, جب یہ نیا جنریشن آ رہا نا تو یہ لوگ بولتے وائی شوڈ وی کرس, وائی شوڈ وی کرس. نہیں, لازم ہے. میں گھر کے اندر بول رہا, گھر کے اندر, میں نام نہیں بول رہا. ڈونٹ ٹیل می, آئی نو ایوری تھنگ, ڈونٹ ٹیل می. آپ یہ نہیں بول رہا کہ بچوں کو لعنت سکھا رہے بعد میں. نو, گھر کے اندر, ان یور ہاؤس, وداؤٹ مینشننگ نیم یو کین سے کہ اللہ امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت ہو. واٹ از رانگ. تم نے ایک جملہ بول دیا, اللہ مولا حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرے. سارے قاتل جتنے یزید سے لے کے نیچے تک سارے ظالمین جو ہے ان سب پہ لعنت ہوگی. آج تک اگر جو بھی یزید کا ساتھ دے رہا اس پہ لعنت ہوگی. اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, کسی کا نام نہیں لے رہے آپ یہ تو کہیں بھی بول سکتے, ایون پبلک میں بول سکتے آپ, لیکن نہیں بولو, پبلک میں نہیں بولو, گھر کے اندر بول رہا, گھر کے اندر, in your house, right inside the house. وہ تو آپ کی رائٹ ہے, آپ کا گھر ہے, لیکن ڈپلومیسی مت کرو. جب تک تم قاتلان حسین پر لعنت نہیں کرو گے you are not going to get close. میں نہیں بول رہا, آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں. زیارت عاشورہ میں کیا ہے, زیارت وارثہ پڑھتے ہیں, اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین پڑھنا. لعن اللہ امتاً قتلت کا, ولعن اللہ امتاً ظلمت کا, ولعن اللہ امتاً سمعت بذالک فرضیت بہ. زیارت وارثہ میں ہے, یہ میں نہیں بول رہا, آپ زیارت وارثہ کیا پڑھ رہے ہیں. پلیز ریکویسٹ کر رہا, یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. قاتلان حسین پہ لعنت پڑھنا لازم ہے. ڈپلومیسی مت کرو, یہ محرم ہے, فرسٹ 10 days ہے, بیوی کا گھر اجڑ گیا, ہم بیٹھے ہوئے نہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے, ڈونٹ سے. یہ اگر تم نہیں کرو گے تو تم روز میشن ڈے آف ججمنٹ, ہاؤ کین یو گو اینڈ آسک بیوی, مظلوم بیوی کے بیوی پلیز اب میری شفاعت کر دو. تو پلیز, ویری امپورٹنٹ. تو آپ قاتلان حسین پہ اس طرح سے لعن کرو. اور اپنے خنوت میں جتنے بڑے ہیں ان کو بول رہا, خنوت میں یہ بولو, اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین. یہ محرم میں بہت ضروری ہے, بہت ضروری. اس سے تمہارے گڈ ڈیڈز انکریز ہوں گے, تمہارے بیڈ ڈیڈز ریز ہوں گے. یاد رکھو, اس کے بعد یو ول گیٹ کلوز ٹو یور امام. لوگ کہتے ہیں کہ مولانا یہ کیوں, لازم ہے, لعنت لازم ہے. آپ نام نہیں لو, بغیر نام لیے پڑھو, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس لیے کہ آج کل کے حالات خراب ہے. اور پبلک میں مت کرو, ڈونٹ ڈو اٹ ان دا پبلک, آپ گھر کے اندر رائٹ ان سائڈ. اور تم اکیلے نہیں کرنا, تم اپنی اولاد کو بتانا, اپنے بچوں کو بتانا, اپنی لڑکیوں کو بتاؤ, اپنے لڑکوں کو بتاؤ کہ یہ مسٹ ہے. اس میں کوئی ڈپلومیسی نہیں کرنا, اس میں کوئی if and but نہیں ہے, لازم ہے. اس لیے کہ زیارت عاشورہ میں ہے. قرآن مجید میں اللہ نے ظالموں پہ لعنت نہیں کی, کاذبوں پہ لعنت نہیں کی, جھوٹوں پہ لعنت نہیں کی. قرآن مجید میں لعنت ہے.
تو اسی طرح میں بار بار میں کلیئر کر رہا اپنے میسیج کو کہ گھر کے اندر دو، پبلک میں مت دو، روڈ پہ مت دو، گھر کے اندر. یہ محرم ہے، 3 دن گزر گئے محرم کے. ہم اگر ایک دن بھی اب تک اگر ہم نے قاتلان حسین پہ لعنت نہیں کی تو تم سوچ رہے کہ کتنی بڑی مصیبت آ گئی مولا حسین پہ. مولا حسین کربلا پہنچ گئے، مولا حسین کربلا پہنچ گئے. اور اگر میں امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت نہیں کروں گا تو میں کیا سمجھ رہا؟ ابھی کتنے دن رہ گئے؟ صرف 7 دن رہ گئے. جسٹ 7 days لیفٹ. آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں، آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں کہ اتنا ضروری ہے، یہ اتنا ضروری ہے. قاتلان حسین پہ لعنت کرنا یہ تمہاری گڈ ڈیڈز کو انکریز کرے گا. اور جب تم لعنت کرو گے تو یو ول گیٹ کلوز ٹو امام. امام کی نصرت وہی کرے گا. اب وہ لوگ کہ مولا میں آپ کی نصرت کروں گا لیکن میں آپ کے دشمنوں سے نہیں لڑوں گا، یہ کرنا ہے. پھر دشمنوں سے نہیں لڑو گے تو تم نصرت کیا کر رہے، کیا ہیلپ کر رہے امام کی؟ کل امام اگر تم کو اپنی آرمی میں جوائن کریں گے تو تم بولیں گے نو مولا جو آپ کے دشمن ہیں ان سے تو میری لڑائی نہیں ہوگی. تو دین واٹ از دا یوز، واٹ از دا یوز؟ تو بہرحال تو جو رائٹ سائڈ والا شولڈر ہے پہ ہے وہ اینجل تمہاری گڈ ڈیڈز کو لکھے گا، لیفٹ شولڈر وہ بیڈ ڈیڈز کو لکھے گا. اوکے، جب یہ سٹارٹ ہوگا تو ڈے آف ججمنٹ. اب سنو اللہ کتنا کریم ہے، کتنا مرسیفل ہے. اعمال نامہ کھلا، کمپیوٹر کھل گیا کہ میرے سارے گڈ ڈیڈز بھی آ گئے، میرے سارے بیڈ ڈیڈز بھی آ گئے. جب میرے سارے گڈ ڈیڈز فرشتوں نے پیش کر دی، اور کتنے فرشتے ایوری ڈے چینج ہو، ایوری ڈے 24 آورس میں 2 فرشتے آ رہے، 24 آورس میں 2 فرشتے، 2 اینجلس آ رہے. آپ صرف اس میں یہ واقعہ میں یہ دیکھو کہ کتنا کریم ہے پروردگار، کتنا ہمارے اوپر مرسیفل ہے. تو 2 into 60 years کتنے ہو گئے؟ thousands and thousands and thousands اینجلس آئے. آ کے انہوں نے میرا اعمال نامہ ایک فرشتے نے 12 گھنٹے کا، مثال دے رہا، 12 گھنٹے کا اعمال نامہ دیا کہ پروردگار اس بندے نے اس بندے نے یہ 12 گھنٹے میں یہ کیا، دوسرے نے کہا یہ 12 گھنٹے میں یہ کیا. آپ سوچو کہ 60 years میں کتنے فرشتے سب آ گئے، سب آ کے انہوں نے اعمال نامہ دے دیا. ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں نے کہا کہ پروردگار اس نے پلیز 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 میری طرف دیکھو، اس نے اتنی نیکیاں کی ہیں، گڈ ڈیڈز والے نا، اس نے اتنی نیکی کی، ہم گواہی دیتے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. اس نے ڈرنک نہیں کیا، اس نے شیو نہیں کیا، اس نے داڑھی چھوڑی، اس نے پردہ کیا، یہ ماں باپ کی ریسپیکٹ کرتا تھا، یہ صحیح بولتا تھا، یہ کسی کو ہرٹ نہیں، جو بھی آپ نے نیکی کی، یہ رزق حلال کماتا تھا. وہ سارے فرشتوں نے گڈ ڈیڈز دے دیے. بس اب لیفٹ شولڈر آئے گا، آ کے بولے گا پروردگار اتنی نیکیاں اس نے لکھی، اس سے کہیں زیادہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف، کہیں زیادہ اس کے گناہ ہیں. اللہ بولے گا اچھا، تو وہ اپنی رپورٹ دے گا، اپنی رپورٹ دے کے بولے گا پروردگار دیکھ اس کے گناہ کتنے، اس نے کتنے، اللہ معاف کرے، اس نے کتنے گناہ کیے. نیکی تو بہت کم ہے اس کی، فرشتے زیادہ ہے لیکن نیکی کم ہے. پلیز 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 غور سے سنو، فرشتے زیادہ ہے، نیکی کم ہے، لیکن میں ایک ہوں، میں نے پورے 60 years کا اس کا ریکارڈ نکالا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ یہ گناہ کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا یہ شیف کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا یہ ڈرنک کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا یہ لوگوں کو ہرٹ کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا یہ حرام رزق کما رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا یہ پیرنٹس کی عزت نہیں کر، مثال دے رہا سارے یہ گناہ. یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ نماز اللہ معاف کرے، نماز قضا کر رہا تھا. اس نے پیش کیا اور اس نے کہا پروردگار پلیز لک ایٹ می، پروردگار اس کے گناہ اتنے زیادہ ہے، اس کی نیکی اتنی کم ہے. اب کیا کرنا چاہیے اللہ کو؟ اب کیا کرنا چاہیے اللہ کو کہ گناہ کے بیسس پر رزلٹ اناؤنس کرنا نا کہ یہ اتنا گناہ گار ہے، اس کو جہنم میں ڈالو. لیکن کریم 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 پروردگار وہ کہتا ہے، پلیز غور سے سنو، وہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، اتنے فرشتوں نے، thousands and thousands فرشتوں نے، اس فرشتے کو بولے گا اللہ کہ thousands and thousands فرشتوں نے اس کی نیکی کی گواہی دی، اس کی نیکی کی گواہی دی، اور تو اکیلا ہے جو اس کے گناہ کی گواہی دے رہا. تو ایک ہے، ادھر ہزاروں ہیں، میں ان ہزاروں کو چھوڑ کے تیری ایک کی گواہی نہیں لوں گا، میں نے اس کو معاف کر دیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آپ نے غور کیا؟ آپ نے غور کیا کہ کتنا کریم ہے، کیسے بہانے ڈھونڈ رہا اپنی رحمت کو نازل کرنے کے لیے. ایسے پروردگار کے ہم گناہگار بندے، یہ پروردگار کا مولا حسین محبوب ترین بندہ ہے.
تو کوشش کرو, ٹرائی یور بیسٹ کہ یہ 10 دن میں ہماری لائف میں ایک چینج آنا, یہ 10 days میں ہماری زندگی میں ایک چینج آنا. اینڈ ٹرائی ٹو گیٹ کلوز ٹو یور امام. میں بار بار یہ جملہ بول رہا ہوں, حل من ناصر ینصرنا, بیک آف یور مائنڈ تمہارا یہ رہنا کہ میرا مولا حسین نے میرے سے مدد مانگی ہے. ہاؤ کین آئی ہیلپ امام, ہاؤ کین آئی ہیلپ یو. یہ سوچو تم 24 hours, یہ سوچو. یہ عزاداری جو ہے, یہ جو مجلسوں میں آپ آ رہے, الاسر امام بارگاہ میں بیٹھ کے ذکر حسین سن رہے آپ, تو آپ یاد رکھو یہ جو آپ سن رہے نا, یہ مولا حسین کی تم ہیلپ کر رہے, گریا کر رہے, ماتم کر رہے. ان مجلسوں کو سپانسر کرو, زیادہ سے زیادہ ذکر حسین کو پروموٹ کرو, زیادہ سے زیادہ ذکر حسین کے لیے کام کرو. جتنا تم مولا حسین کے ذکر کے لیے کام کرو گے, مولا حسین تم کو اس کا اجر عظیم عطا کرے گا, اجر عظیم عطا کرے گا. حسین کسی کا رکھتے ہیں. اب جب بات آئی ہے, میں نے کہا کہ مجلسوں کو سپانسر کرو, تو اب آپ دیکھو کہ یہ کتنا فائدہ مرنے کے بعد تم کو پہنچائے گا. ذکر حسین کرنے کا فائدہ کتنا پہنچائے گا. بڑا مشہور واقعہ ہے ایک عالم دین کا, انہوں نے اس واقعے کو لکھا کہ ایک بہت بڑا تاجر تھا, بزنس مین تھا, سیٹ تھا, اس گاؤں کا, اس شہر کا بہت بڑا بزنس مین تھا. عالم دین نے خود اس واقعے کو لکھا. بہت بڑا بزنس مین تھا, and he was very generous, very kind person. اور جب محرم آتا تھا, لوگ انجمنیں آتے تھے, آ کے ان سے کہتے تھے کہ ہمارے گھر میں آج شب داری ہے, ہمارے گھر میں آج مجلس ہے, اور ہمارے پاس فنڈس بہت کم ہیں, کین یو ہیلپ. تو وہ ہیلپ کرتا تھا. تم جاؤ امام حسین کی عزاداری کرو. عزاداری مثال کے طور پہ $200, $300, $500 وہ دیتا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح پوری بستی میں, پورے ایریا میں بڑا مشہور تھا یہ بزنس مین کہ از ویری کائنڈ, ویری جنرس. جب بھی تم کوئی چیز امام حسین کے نام پہ جب بھی تم مانگو گے, کچھ نہ کچھ تو دے گا, یہ 100% دے گا. بس وہاں پہ ایک مسجد بن رہی تھی اور ایک امام بارگاہ بن رہا تھا. جو آرگنائزیشن تھی ان کے پاس جو بھی فنڈز تھے, میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا, بہت بڑے ہمارے عالم دین نے, شیخ مرتضیٰ نے اس واقعے کو لکھا. وہ اسے امام بارگاہ بن رہا مولا حسین کا, جیسا آپ کا الاسر امام بارگاہ ہے. اللہ بہترین امام بارگاہ بن جائے الاسر. میری دعا ہے. میں رمضان میں آیا تھا, مجھے بہت اچھا لگا وہاں کے مومنین سے ملاقات کر کے, بہت اچھا لگا. مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا اسی طرح یہ پوری فیملی, جو وہاں کا یوتھ کام کر رہا, سب مل کے کام کرتے, بڑا اچھا لگتا. بھائی کمیل اور ان کی پوری انٹائر ٹیم کو اللہ اچھا رکھے, پوری انٹائر ٹیم کو. میں سب کے نام تو نہیں لیتا, بڑے ینگ کراؤڈ ہے, ینگ لڑکے ہیں جو بڑا کام کر رہے. تو اللہ ان کو ہمت دے, طاقت دے, ان کے رزق میں برکت دے. میری دعا تمہارے ساتھ ہے. اور یہ جو ہے وہاں امام بارگاہ بن رہا, اور جو وہاں کا بزنس مین تھا, بہت بڑا بزنس, وہ ہمیشہ ہیلپ کرتا تھا. کوئی مجلس ہے, کوئی شب داری ہے, کوئی نظر ہے, علم مبارک اٹھانا ہے, فنڈس نہیں ہے, جو دینا ہے دیتا. وہاں پہ جو امام بارگاہ بن رہا تھا, وہ آرگنائزیشن جو تھی, وہ ٹیم جو تھی, وہ انتظامیہ جو مینجمنٹ تھی, ان کے پاس فنڈس کم ہو گئے. اینڈ دیکھو پریشان ہو گئے کہ واٹ ٹو ڈو, واٹ دے ڈیڈ. ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ لیٹس گو ٹو دس بزنس مین, یہ سب کی ہیلپ کرتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ یہاں امام بارگاہ بن رہا, تو لیٹس گو اور اس کو اپروچ کریں گے. تو یہ ساری کی ساری ٹیم اس بزنس مین کے پاس آئی اور آ کے کہا, اپائنٹمنٹ لیا, آئے. انہوں نے پوچھا, بزنس مین نے پوچھا کہ کیا بات ہے, کیوں آئے آپ لوگ. تو کہا کہ آغا آپ جانتے کہ ہمارا امام بارگاہ بن رہا, کنسٹرکٹ ہو رہا, اینڈ وی ڈونٹ ہیو فنڈس ناؤ, ہمارے پورے فنڈس ختم ہو گئے. کین یو ہیلپ us ٹو بلڈ دس حسینیہ, ٹو بلڈ دس امام بارگاہ, ٹو بلڈ دس امام حسین ہاؤس. اس نے جب یہ کہا, اس نے چیک بک سامنے رکھ دی, کہا لکھ لو جتنا چاہیے تم کو, لکھ لو جتنا چاہیے. اب یہ پوری مینجمنٹ وہ شاک کہ کتنا لکھیں. مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا, $100,000 چاہیے, تو زیادہ تو نہیں لکھنا ہے, اس لیے کہ امام حسین کا معاملہ ہے, جتنا چاہیے ہم کو اتنا ہی لکھنا.
لیکن لوگوں نے کہا $100,000 لکھو گے تو جو ملنے کا ہے وہ بھی نہیں ملے گا. میں مثال دے رہا $100,000 اس لیے کہ میں امریکہ میں پڑھ رہا تو میں اگزامپل دے رہا. کہا $100,000 لکھو گے تو جو ملنا ہے وہ بھی نہیں ملے گا. ان لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, مولا حسین کا معاملہ ہے, جتنی ہماری ضرورت ہے 100,000 لکھ تو دو, شاید 50% دے دے, شاید 20-25% دے دے. ان لوگوں نے $100,000 لکھ دیا. $100,000 مثال دے رہا ہوں, پورا جتنا چاہیے تھا امام مرگا بننے کے لیے سب لکھ دیا. لکھنے کے بعد چیک واپس بک ان کو دی, کہا کہ آپ اس پہ سائن کر دیں. میں نام تو نہیں لے سکتا اس سیٹ کا, سائن کر دیں بس. دوستو میری طرف دیکھو, لک ایٹ می. جب سائن کر دو تو اس نے ایسا کیا, ایسا کر کے سائن کر دی. تین لوگوں نے کہا آغا آپ نے دیکھا نہیں کتنا اماؤنٹ لکھا, پلیز غور سے سننا. آغا آپ نے دیکھا نہیں کتنا اماؤنٹ لکھنا, ہم نے کیا اماؤنٹ لکھا آپ کو پتا ہے؟ تو کہا چھوڑو, ہمارا اور حسین کا معاملہ اور ہے. اللہ ہو, یہ جملہ یاد رکھنا, میرا میرے حسین کا معاملہ الگ ہے, لے کے جاؤ. they were so happy, چیک لیا گیا, اب پورا امام بارگاہ بن گیا. یہ بندے کا انتقال 1-2 سال کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. کس کی؟ یہ جو بڑے بزنس مین تھے, مولا حسین کا چاہنے والا, ریئل چاہنے والا. اس لیے کہ دوستو ہم سب ریئل چاہنے والے ہیں, لیکن جب پیسے کا معاملہ آتا ہے تو ہم 1000 مرتبہ سوچتے ہیں کہ او اتنا پیسے دے دیں گے ایک مجلس کو اسپانسر کرنے کے لیے. ہم 1000 ٹائم وی تھنک او اتنا پیسہ $1000 چلے جائے گا. $1000 جو تم کو ملا ہے نا سال بھر میں, ایک مجلس کر رہے ہو, ایک مجلس کا اسپانسر کر رہے ہو, جو $1000 ملا ہے مولا حسین تم کو 1000 کے $1,00,000 دیں گے. میں جنرل میسیج دے رہا اللہ سر امام بارگاہ کے ذریعے. ہر آدمی آگے بڑھے, ہر آدمی آگے بڑھے. محرم کی مجالس کو اسپانسر کرنا یہ بے انتہا ثواب ہے. تمہارے سارے گڈ ڈیڈز کو انکریز کرتے, تمہارے سارے بیڈ ڈیڈز کو ریز کرتے. آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کا ثواب کتنا ہے. ہوا کیا اس کے بعد 2 سال بعد اس کا انتقال ہو گیا, یہ سیٹ کا. اب سب پورا شہر ان کی میت میں جنازے میں آیا. یہ 3-4 دن 5 دن کے بعد خواب میں آئے اس مولانا کے, جو اس سٹی کا سب سے بڑا مولانا تھا. تو انہوں نے پوچھا بھائی آر یو اوکے, کیسے ہیں سر صاحب, آغا آپ کیسے ہیں؟ He said الحمدللہ. یہ بہت بڑی بات ہے, مرنے کے بعد خواب میں آئے اور کوئی بولے, کوئی پوچھے کہ ہاؤ آر یو, اور وہ بولے کہ نو آئی ایم فائن الحمدللہ, بہت خوش ہوں. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے کہ اندھیرے سے نور میں چلا گیا وہ. اس کے سارے اعمال قبول ہو گئے, اس کی سارے گڈ ڈیڈز اللہ کے پاس پہنچ گئے. اس لیے کہ امام علی علیہ السلام بولتے کہ اپنی گریو کو جنت کے گارڈنز آف ہیون بنا لو, گارڈنز آف ہیون بناؤ. امام علی کی سیئنگ ہے, اپنی گریو کو گارڈنز آف ہیون بناؤ یا جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ بناؤ. He said no I'm fine الحمدللہ. تو اس مولانا نے پوچھا, بس آخری بات, مولانا نے پوچھا کیا ہوا تمہاری لحد میں, فرسٹ نائٹ تمہارا کیا ہوا؟ بس دوستو یہ اب غور سے سننا. اس نے کہا, مولانا نے پوچھا کہ فرسٹ نائٹ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا پہلی رات جب تم لوگوں نے مجھے نیچے لے جا کے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے نیچے لٹایا تو میں بہت تکلیف میں تھا, اندھیرا تھا, اللہ معاف کرے اللہ معاف کر دے, اندھیرا تھا, وحشت تھی, تنہائی تھی, لونلینس تھی. وحشت تو رہتی جس کی ہم 2 رکعت نماز پڑھتے, نماز ہے وحشت خبر, ہم پڑھتے 2 رکعت نماز, نماز ہے وحشت خبر. اللہ معاف کرے. ایک آیت الکرسی الحم اور آیت الکرسی اور الحم اور 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا. اس نے کہا کہ بہت ہم پریشان تھے. وہ کہتا ہے میں بہت پریشان تھا, تکلیف میں تھا, اکیلا تھا. پلیز غور سے سن, اکیلا اندھیرے میں لیٹا ہوا, بڑا سیٹ, بڑے گھر میں رہنے والا. کہا میں تکلیف, اللہ معاف کرے اللہ معاف کر دے, تکلیف میں تھا. کہتا ہے اس کے بعد میں نے دیکھا کہ 2 اینجلز منکر و نکیر فرشتے ہاتھ میں میری فائل لے کے آ رہے. میں گھبرا گیا, میں ڈر گیا کہ ابھی لوگ آ کے مجھے کیا سزا دیں گے. اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے, پنشمنٹ دیں گے, اللہ تو معاف کر دے معاف کر دے, پنشمنٹ دیں گے, اللہ معاف کر دے. ہمیشہ استغفار کرو, always say sorry to your Allah, always say sorry to your Allah. اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے. افضل ترین عبادت ہے. آپ جیسا مجلس میں بیٹھ کے مجھے سن رہے, آپ کچھ مت کرو,
اللہ کو بولو آئی ایم سوری، اللہ آئی ایم سوری، اللہ آئی ایم سوری، اللہ آئی ایم سوری، اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین. اس طرح پڑھتے رہو 24 گھنٹے. تم گاڑی ڈرائیو کر رہے تم یہ پڑھتے رہو. اگر پورا نہیں بولتے، عربی میں نہیں بول سکتے تو انگلش میں تو بول سکتے، اردو میں تو بول سکتے، گجراتی میں تو بول سکتے. ایک جملہ بولو یار، ایک جملہ بولو کہ اللہ یہ محرم میں بہت ضروری. تم گاڑی ڈرائیو کر رہے، تم رائڈ کر رہے، تم واک پہ جا رہے، عورت کھانا بنا رہی، یہی بولتے رہے کہ اللہ امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرے، اللہ مولا حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرے، اللہ مولا حسین کے قاتلوں. یہ افضل ترین عبادت ہے. اس سے تمہاری محبت مولا. آپ بولیں گے کیوں کریں؟ آپ انصاف سے بولو. اگر کوئی میرے باپ کو مار دے، کوئی میری ماں کو مار دے، میری ماں کے اوپر کوئی دروازہ گرا دے، میرے باپ کو کوئی ظلم سے، کیا کوئی ظلم سے شہید قتل کرے گا جیسا مولا حسین کو قتل کیا، تو تم خاموش بیٹھ جاؤ گے؟ تم پروٹیسٹ نہیں کرو گے؟ یہ پروٹیسٹ ہے، یہ احتجاج ہے. اللہ کی بارگاہ میں تم دعا کریں. نتھنگ ایلس. واٹ آر یو ڈوئنگ؟ یو آر جسٹ سیئنگ کہ اللہ امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت کر، اللہ امام حسین کے قاتل. جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ قاتلان حسین پہ لعنت پڑھو. یہ 10 دن میں، یہ 12 دن میں، یہ 2 مہینے 8 دن محرم ہے، سال بھر، پوری زندگی تمہاری لائف ایسا چینج ہوتی. بس اس نے کہا، میں ختم کر رہا واقعہ، میرا ٹائم ہو گیا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اس نے کہا کہ 2 فرشتے انٹر ہو گئے. میں پریشان تھا، سوچ رہا تھا پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. کہتا ہے کہ میرا حسین اتنا کریم. جیسے فرشتے آئے اور انہوں نے فائل کو کھولا، اتنے میں مولا حسین آ گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میری خبر میں بھی آ گئے، ہم سب کی خبر میں حسین. دوستو یاد رکھو، امام حسین سب کی خبر میں نہیں جاتے، سب کی گریو میں نہیں جاتے. مولا آتے لیکن مولا حسین بہت کم آتے. بڑا شفیق ہے میرا مولا، بڑا شفیق. مولا حسین کا آنا انہیں گارنٹی جنت ہے. سردار جوانان جنت ہے، سیدہ شباب اہل جنت. ساری برکتیں آ جاتی ہیں. صرف برکتیں نہیں، پورے اطراف کے خبروں کی برکتیں آ جاتی. مولا حسین کسی کی خبر میں آنا، میں ہمیشہ دعا کروں. اگر تم قاتلوں پہ لعنت نہیں پڑھیں گے تو آئیں گے تمہارے پاس؟ کیوں آئیں گے؟ وائی ہی ول کم. اس جگہ پہ کہ جس جگہ پہ تمہارا یہ لاس اینجلس کا پیسہ کام نہیں آئے گا، جس جگہ پہ تمہاری لاس اینجلس کی یہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی، تم اکیلے رہو گے. اسی لیے میں بار بار بول رہا ہوں کہ محرم ہے تو بار بار یہ 4 سلام بھی کرتے رہو. اس کی ڈیٹیل کل بتاؤں گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین. کثرت سے یہ سلام پڑھو، کثرت سے یہ سلام پڑھو. بس دوستو وہ کہتا ہے کہ 2 فرشتوں نے فائل کھولی. ابھی بولنا چاہ رہے تھے کہ مولا حسین آ گئے. مولا حسین آ گئے. یہ لوگ خاموش بیٹھ گئے، مسکرا کے سلام کرے. میں گھبرایا، میں لیٹا ہوا، میں میرے مولا حسین کو دیکھ رہا. اللہ یہ میرا آقا ہے. سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین. ان فرشتوں نے، اب غور سے سننا، ان فرشتوں نے کہا، فائل کو مولا حسین کو دیا. دیکھیں کہا مولا کیا آپ اس بندے کے اعمال کی یہ فائل ہے، کیا آپ اس کو اپروو کرتے؟ پلیز غور سے سنو. لک ایٹ می. بس ختم ہو گیا واقعہ. اب اصل پیک ہے. میں ایک جملہ، فرشتوں نے فائل کو دے کے کہا مولا حسین کیا ان کے اعمال کو آپ اپروو کریں گے؟ امام حسین نے اس کی فائل لی، منہ ایسے کیا، سائن کر دی. فرشتوں نے کہا کہ مولا آپ نے دیکھا نہیں، مثال کے طور پہ گناہ زیادہ ہے، آپ نے دیکھا نہیں. تو امام حسین نے کہا اس کا اور میرا معاملہ الگ ہے. یہی جملہ اس نے زمین کے اوپر دنیا میں کہا تھا جب امام حسین کو دے رہا تھا. یہی جملہ کہا تھا اس نے کہ میرا اور حسین کا معاملہ اور ہے. وہی مولا حسین کو اس کا یہ جملہ اتنا پسند آیا، مولا نے پلٹ کے کہا اس کا میرا معاملہ الگ ہے. جب میں نے اس کو معاف کیا، جب حسین نے معاف کیا تو اللہ نے معاف کیا. یہ اپنے منزل پہ پہنچ گیا. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. آپ سمجھ رہے؟ حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر ینصرنا. کوشش کرو. ٹرائی ٹو ہیلپ امام. بہت نورانی ڈیز ہے، غم کے دن ہے. اپنے گھروں کو سیاہ پوش کر دو. یہ بہت امپورٹنٹ دن ہے. بس دوستو میں نے مجلس ختم کر دی.
آج 3 محرم کی رات ہے، آج شب 3 ہے، 3 محرم کا دن گزر گیا، 3 محرم کا دن گزر گیا۔ مولا حسین کربلا آ گئے، کل آپ نے سنا، اور آج ہر جگہ ایک شہید کا ذکر ہوتا ہے کہ جو سفیر امام حسین ہے، مولا حسین کا موسٹ ٹرسٹڈ پرسن مسلم ابن عقیل، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، جن کا روزہ مسجد کوفہ میں ہے، جن کی شہادت ہم نے 9 ذی الحجہ کو منائی عرفے کے دن۔ حسین کا یہ وہ سفیر ہے، امام حسین کا یہ انوائے ہے، یہ کوفہ مولا نے بھیجا تھا، اور اتنے ٹرسٹڈ تھے مولا کے، یہ اتنے ٹرسٹڈ تھے مسلم ابن عقیل کہ مولا حسین نے جو خط لکھا تھا کوفیوں کے نام پہ، اس میں یہ لکھا تھا کہ میں اپنے بھائی کو اپنا سفیر بنا کے بھیج رہا، اپنا سفیر بنا کے بھیج رہا، جو بھی مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا وہ ایسا ہے جیسے اس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی۔ کتنے ٹرسٹڈ تھے مولا حسین کے، کتنے ٹرسٹڈ تھے یہ مولا حسین کے۔ اور جناب مسلم کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، یہ بڑا باب الحوائج ہے، ان کی زیارت کے جملے اور مولا عباس کی زیارت کے جملے سیم ہیں۔ سلام علیکہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علیکہ یا عبد صالح والمطیع للہ ولرسول ولامیر المومنین ولحسن ولحسین یا افضل الشہداء۔ جو مولا عباس کی زیارت کے جملے، وہی زیارت کے جملے جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام کے۔ مولا حسین کے فرسٹ کزن ہے، چچا زاد بھائی ہے، اور مولا حسین کی بہن سے آپ کا نکاح بھی ہوا تھا، تو بہت بہت بڑا مقام ہے جناب مسلم کا۔ اور جناب مسلم کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کا جو چہرہ تھا، یہ پہلے شخص ہے خاندان اہل بیت کے جو شبیہ پیغمبر تھے۔ شہزادے علی اکبر تو 10 سال کے بعد ہوئے، ان کی ایج تھی شہادت کے وقت 28 ایئرس، اور شہزادے علی اکبر تھے 18 سال کے، تو آلموسٹ ان کی ولادت کے 10 سال کے بعد جناب علی اکبر کی ولادت ہے۔ ان کا جو چہرہ تھا بالکل اللہ کے رسول کا چہرہ، ایسے معلوم ہوتا تھا۔ مدینے کے جو پرانے لوگ تھے، جب جناب مسلم چلتے تھے تو وہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے دکانوں پہ کہ ایسے لگ رہا کہ اللہ کا رسول جا رہا، اتنے شبیہ تھے سرکار کے۔ اور ان کی آواز جو تھی وہ مولا علی علیہ السلام کی آواز، جب یہ بات کرتے تھے تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسا امام علی بات کر رہے، چہرہ رسول کا۔ اسی لیے امام حسین نے ان کو کوفہ بھیجا تھا کہ کوفیوں کو بتا دو کہ ہمارے پاس محمد بھی ہے، ہمارے پاس علی بھی ہے، ہم سے جنگ مت کرو۔ بہرحال جناب مسلم آئے، اتنا غریب ہے، اتنا غریب ہے، ہزاروں لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، ہزاروں لوگوں نے بیعت کی، لیکن دوستو وہ وقت جب آیا کہ مولا نے نماز پڑھی مغرب کی، مسجد میں لوگ ہیں، عشاء کی نماز میں سب چھوڑ کے چلے گئے۔ اب مسلم جائے تو کہاں جائے؟ حسین کا یہ سفیر ہے، سارے کوفیوں نے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، سارے کوفیوں نے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، اب چاہے تو کہاں جائے؟ جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں اندھیرا، رات کا وقت، تنہائی، آہستہ آہستہ مولا چلتے چلتے ایک گھر کے پاس جا کے ٹھہر گئے۔ اس گھر کی جو مالک تھی عورت، اس نے اپنے بچوں کی تلاش میں اس نے دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ ایک بڑا شریف انسان سر کو جھکا کے گھر کے باہر ٹھہرا ہوا ہے۔ تو اس مومنہ نے کہا کہ اے شخص تو کیوں ٹھہرا ہوا ہے؟ تو اپنے گھر چلا جا، حالات خراب ہیں، گھر چلا جا۔ تو ذرا مسلم نے سر کو جھکا کے کہا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ اس عورت نے کہا چہرے سے تو بڑے شریف معلوم ہوتے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ مسلم نے سر کو جھکا کے کہا کہ میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ مدینے کا نام سنا، فوراً کہا کہ مدینے میں کہاں رہتے ہو؟ تو کہا میں محلے بنی ہاشم۔ بس محلے بنی ہاشم کا نام سنا، مولا حسین یاد آ گئے، بی بی مظلوم، بی بی زینب یاد آ گئی، کنیز تھی مولا کی۔ کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو مسلم نے کہا میرا نام مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب۔ وہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگی آقا باہر ٹھہرے ہوئے، آپ گھر کے اندر آئیے، مولا مجھے معاف کر دو۔ گھر کے اندر لے کے گئی، جو کچھ روٹی تھی وہ روٹی کھایا۔ کھانے کے بعد جناب مسلم رات میں وہاں قیام کر کے عبادتیں کر رہے تھے۔
آدھی رات کے بعد اٹھے، مصلی پہ بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے، ابن زیاد ظالم کو پتا چل گیا کہ مسلم فلاں گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس نے 3 یا 4 ہزار کا لشکر بھیجا۔ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز جب آنے لگی، مسلم سمجھ گئے کہ لشکر مجھے گرفتار کرنے آ رہا۔ مصلی سے تلوار کو ٹیک کے اٹھے۔ جب تلوار کو ٹیک کے اٹھے تو اس وقت اس مومنہ نے کہا کہ آقا باہر مت جاؤ، اتنا بڑا لشکر ہے۔ تو مسلم نے عجیب جواب دیا۔ دوستو تم تڑپ کے رو گے۔ مسلم نے کہا کہ اے مومنہ، تیرا بہت شکریہ کہ تو نے مجھے اپنے گھر میں رکھا، کھانا دیا، تو نے موقع دیا۔ اس کے بعد کہا کہ اے مومنہ، اگر میں باہر نہ جاؤں تو یہ لشکر والوں کو معلوم ہو گیا کہ میں یہاں پر ہوں، یہ لوگ گھر کے اندر آ جائیں گے۔ جب گھر کے اندر آئیں گے تو تیرا پردہ ضائع ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ تیرا پردہ ضائع ہو جائے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں مولا، ایک کنیز کے پردے کا اتنا خیال، ذرا شام غریبہ میں آ کے دیکھو، علی و فاطمہ کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی۔ بس دوستو، جناب مسلم نے خوب جنگ کی، پھر لشکر آیا اور دھوکے سے مسلم کو پکڑا گیا۔ رسیوں میں جکڑ کر جب جناب مسلم کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا تو اس وقت وہاں پہ ایک امام کا جاننے والا تھا۔ یہی شخص نے چوتھے امام سے کربلا کے واقعے کے کچھ عرصے کے بعد امام سے کہنے لگا، مولا میں اس وقت بھی تھا دربار میں جب آپ کے چچا مسلم آئے، تو جب وہ آئے تو ان کا سر اٹھا ہوا، سینہ تنا ہوا، ابن زیاد سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے۔ کہتا ہے کہ مولا میں اس وقت بھی دربار میں تھا جب آپ آئے دربار میں۔ کہتا ہے مولا جب آپ آئے تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا، آپ ابن زیاد سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر رہے تھے بلکہ آنکھیں نیچے کر کے بات کر رہے تھے۔ کہتا ہے مولا امام تو سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے، اور آپ سر جھکا کے کیوں بات کر رہے تھے اور آپ کے چچا سر اٹھا کے کیوں بات کر رہے تھے؟ بس دوستو، میرا چوتھا امام تڑپ گیا، کہنے لگے کہ بھائی تو نے انصاف نہیں کیا۔ جب میرا چچا آیا تو وہ بالکل اکیلا تھا، لیکن جب میں آیا تو میرے ساتھ میری پھوپھیاں، میری ماں بہنیں ننگے سر تھی۔ ارے میں نگاہوں میں نگاہ ڈال کے کیسے بات کرتا؟ بس دوستو، وہ لمحہ آیا کہ مسلم کو دارالامارہ کی بلندی پر لے کر گئے، اور لے کر جا کے جب وہ قتل کرنا چاہ رہا تھا تو مسلم نے مکے کا رخ کر کے کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ میرا مولا حسین ایک جگہ قیام کیا ہوا تھا۔ مولا حسین نے کہا علیکہ السلام، علیکہ السلام، پھر فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جملے جب بی بی زینب نے سنے تو تڑپ کے کہا کہ بھیا یہ جملے کیوں؟ تو امام نے شہزادی کو قریب بلا کے کوفے کی زمین کی طرف اشارہ کیا۔ جب وہ کوفے کی زمین کی طرف دیکھا، بی بی نے دیکھا کہ بھائی مسلم کا سر جھکا ہوا اور اس کے اوپر قاتل کا خنجر۔ زینب تڑپ کے رونے لگی۔ میں کہوں بی بی آج دور سے دیکھ لو بھائی کے گلے پہ خنجر، ارے کل تلے زینبیہ سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے مظلوم بھائی کے سوکھے گلے پہ خنجر ہوگا۔ آپ فریاد کریں گی کہ یمنا سعد یا رسول کا نواسا ہے، اس کو چھوڑ دے۔ بس دوستو، میں نے مجلس ختم کر دی، وہیں پہ مولا حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ مولا حسین نے شہزادی سے کہا کہ رقیہ بنت مسلم کو لے کر آؤ، یہ جناب مسلم کی یتیم بچی ہے، 4-5 سال کا سن ہے، لے کر آئے۔ جب لے کر آئے تو حسین نے اپنے ہاتھوں سے سر پہ ہاتھ پھیرا، کانوں میں گوشوارے پہنائے، ماتھے کو چوما۔ اہل بیت کی گھر کی بچی تھی، سمجھ گئی، کہنے لگی چچا ایسے سلوک کر رہے جیسے کسی یتیم کے ساتھ کیا جاتا۔ حسین نے کہا کہ بیٹا اپنے آپ کو یتیم نہیں سمجھنا، حسین زندہ ہے۔ ارے وہی سکینہ کھڑی ہوئی تھی جو یہ منظر کو دیکھ رہی تھی کہ حسین کیسے یتیموں کا خیال رکھتے۔ لیکن ہائے 11 محرم، پہلا تماچا شام غریبہ میں پڑا تو بچی کو یتیمی یاد آ گئی۔ تڑپ کے کہا بابا میں یتیم ہو گئی، بابا میرے رخسار نیلے ہو گئے، میرے کان زخمی ہو گئے۔ الہی سیدی و مولایا، پروردگار، مظلوم جناب مسلم نے عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام کا واسطہ، مولا حسین کا واسطہ، اللہ ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر لے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار، جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا ہے اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔
پروردگار جہاں جہاں امام حسین کے چاہنے والے ہیں اس کی حفاظت فرما، جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ پروردگار فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھ، سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ طاہر مومن کے لیے پڑھے، جنہوں نے بھی آج کی مجلس کو سپانسر کیا ہے ان کے سارے مرحومین کے لیے، اپنے اپنے سارے مرحومین۔ اور حیدرآباد میں آج ایک مومن کا انتقال ہو گیا، سید سلیم حیدر نقوی، سید سلیم حیدر نقوی، اس مومن کے لیے بھی سورہ، اور ان کے لیے آج وحشت قبر کی نماز بھی پڑھنا، پہلی رات ہے، سید سلیم حیدر نقوی کے لیے بھی سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔